نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام اور دوسرے جو عزم ہیں ان کے درمیان یہ چیز ایک حد فاصل کا کام دیتی ہے کہ اگر اسلام میں کسی چیز کے کوئی نقصان کا ذکر ہے تو اس سے روک تھام اور ممانعت کے احکام جاری کیے جاتے ہیں، تو پھر انسانیت کو یوں ہی سسکتا ہوا چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا متبادل اور اس کا نعم البدل ضرور مہیا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ مثلا اسلام میں سود کی ممانعت ہے، سود کو ایک لعنت زدہ اور حرام فعل قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا متبادل اسلام میں مضاربت کے نام سے مل جائے گا۔ اسلام میں زنا حرام ہے، اس کا متبادل نکاح موجود ہے۔ اسلام میں غصہ حرام ہے، اس کا متبادل شجاعت موجود ہے۔ اسی طرح یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ جب وہ کسی فتنے کے بارے میں انسانیت کو آگاہ کرتا ہے، اس کے مفاسد کو اپنے پیروکاروں کے سامنے کھولتا ہے، تو پھر اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدبیریں بھی اسلام بتاتا ہے۔ چنانچہ آپ اسی موضوع کو ہی لے لیجئے کہ اسلام میں فتنہ دجال کو کس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ذکر برائے ذکر پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے مختلف علمی اور عملی تدبیریں بھی بتائی گئی ہیں، تاکہ وقت آنے پر مسلمان کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے جو حفاظتی تدبیریں ہیں ان کو ہم دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک ہے علمی تدابیر اور نمبر دو عملی تدابیر۔ علمی تدابیر کیا ہیں؟ علمی تدابیر میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ کھاتا پیتا ہوگا، سوتا ہوگا، جاگتا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ان تمام چیزوں سے اس کو واسطہ پڑے گا، جبکہ رب کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے دعوی ربوبیت کی تکذیب کے لیے کافی ہوں گی، بلکہ کافی سے بھی زیادہ ہوں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، کہ جبکہ رب کانا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر کافارا اس طرح لکھا ہوا ہوگا۔ چوتھا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس دنیاوی آنکھ سے انسان دنیا کے اندر اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر دجال کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب کے سامنے ہوگا۔ تو یہ ہے علمی تدابیر کہ اگر آدمی تھوڑا سا بھی غور کر لے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور عملی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز اسلام کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ضعیف الاعتقاد لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو ایمانی اسلحہ سے مسلح کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہی دجال کے فتنے سے بچنے کا مسلم سبب بنے گا۔ نمبر دو، اعمال صالحہ میں مسابقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسند احمد کی یہ روایت ذکر کی جا چکی ہے کہ چھ چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ تو ان چھ چیزوں کے من جملہ دجال کا ایک دجال کا بھی ذکر ہے کہ اس کے خروج سے پہلے اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طاقت سے مضبوط کر لو۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر دجال کا سامنا ہو ہی جائے تو پھر اپنی نفرت اور غیظ و غضب کا اظہار کرنے کے لیے اس کے چہرے پر تھوک دینا ہی کافی ہوگا، اور اس کے چہرے پر تھوک دینا ہی اس سے بچاؤ کا ہیلہ ہوگا۔ چنانچہ طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد نبی منقول ہے کہ تم میں سے جو شخص اس سے ملے اسے چاہیے کہ وہ اس کے چہرے پر تھوک دے۔ تو چنانچہ جو شخص دجال کے چہرے پر تھوک دے گا تو اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔
چوتھی تدبیر کہ اللہ تبارک و تعالی سے دجال کے شر سے پناہ مانگنی ہے۔ حضرت ابو قلابہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ جس شخص کا دجال سے آمنا سامنا ہو جائے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے اور ہمیں اپنے رب پر ہی بھروسہ ہے اور ہم اس کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نمبر 5، پانچویں تدبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور پناہ کے الفاظ یہ تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذابہ القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اب جن حضرات کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ یاد کر لیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد، نماز کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کے بعد یہ دعا پڑھ کر سلام پھیرا کریں۔ چھٹی تدبیر سورہ کہف، اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ سورہ کہف 15ویں پارے کے دوسرے آدھے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے تیسرے رکوع پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کی بے شمار برکات ہیں، اس سے بڑھ کر برکت اور کیا ہوگی کہ جو شخص اس سورت کو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ بعض روایات میں یہ فضیلت پوری سورہ کہف پڑھنے پر وارد ہوئی ہے، اور بعض روایات میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھنے پر یہی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور بعض میں آخری 10 آیتیں یاد کرنے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پوری سورہ کہف یاد کر لی جائے، لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ابتدا کی 10 آیتیں اور اختتام کی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں، اور اگر اتنی بھی قوت نہ ہو، قدرت نہ ہو، تو شروع کی 3 آیتیں تو کم از کم یاد کر ہی لی جائیں۔ ہر مسلمان یاد کر لے، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ماتحتوں کو اس کی طرف خوب اہتمام کے ساتھ متوجہ کریں۔ 7ویں تدبیر یہ اختیار کرنی ہے کہ حرمین شریفین کی رہائش اختیار کریں۔ اب چونکہ دجال کا داخلہ حرمین شریفین میں ممنوع ہوگا، اس کی فتنہ انگیزی کا اثر حرمین شریفین تک نہیں پہنچے گا، اس لیے جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہے اور استطاعت بھی رکھتا ہو، وہ ان دونوں شہروں میں سے کسی ایک میں سکونت اختیار کر لے۔ آج کل بظاہر چونکہ سعودی عرب کے ویزے میں دشواری پیش آتی ہے، پھر خاص حرمین شریفین میں رہائش کے سلسلے میں بھی اس کی یہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فرما دیں گے۔ 8ویں ترکیب یہ کرنی ہے کہ دجال کے قربت سے بچنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی عجیب و غریب خبر سنتا ہے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب خروج دجال کی خبر مشہور ہوگی تو لوگ چاہیں گے کہ ذرا اپنی آنکھوں سے تو دیکھیں تو صحیح ہو کہ وہ کرتا کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، ہم نے کون سی اس کی بات ماننی ہے، ہم نے کون سی اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو جو شخص یہ سوچ کر اس کے قریب جائے گا، وہ جب واپس وہاں سے آئے گا تو اس کے دل میں شکوک و شبہات کا جال بن چکا ہوگا۔ تو اس لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ دجال سے دور رہیں۔ اور نمبر 9، آپ دیکھیں کہ یہ جو انٹرنیٹ پر آپ کو یوٹیوب فری کے اندر چلانے کے لیے دیا جا رہا ہے، ٹی وی گھر گھر کے اندر کیبل پہنچ چکی ہے، تو جو آدمی دجال کے قرب سے بچنا بھی چاہے گا تو وہ نہیں بچ سکے گا۔ کیوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے سامنے آ جائے گا، ٹی وی پر آ جائے گا، اس کے سامنے سب کچھ اس کے سامنے ہوگا۔ لیکن اگر دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے تو اس سے بچنا ہوگا، اس کے قرب سے بچنا ہوگا، یعنی اس کی بات نہیں سننی۔ اور 9ویں نمبر پر تدبیر یہ اختیار کرنی ہے کہ چونکہ خروج دجال کے وقت مسلمانوں کی غذا ہی تسبیح اور تکبیر و تحلیل ہوگی، اس لیے اس کا تسبیح اور تکبیر و تحلیل کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔